اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین اینکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور لوط کو بھی ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ بے حیائی کے کام کو انجام دیتے ہو، کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کے کام کو انجام دیتے ہو جسے تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں انجام دیا۔ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو تاکہ اپنی خواہشات پوری کرو اور راستے میں ڈاکہ ڈالتے ہو، اور تم اپنی بھری مجلسوں میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ کہنے لگیں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لا کر دکھلاؤ۔ لوط علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مفسدوں کے خلاف آپ میری اے پروردگار مدد فرمائیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں کے باشندے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی موجود ہے۔ تو فرشتے کہنے لگیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو وہاں ہیں، اور ہم لوط کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیں گے، ہاں ان کی بیوی وہ نہیں بچے گی کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر لوط کے پاس پہنچے تو لوط انہیں دیکھ کر گھبرا گئے اور ان کا دل تنگ ہو گیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریے نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو عذاب سے بچا لیں گے، ہاں آپ کی بیوی وہ نہیں بچے گی کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ فسق و فجور کو انجام دے رہے ہیں، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو عقل والوں کے لیے
کھلی ہوئی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے، اور مدین کی طرف بھی ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ تو انہوں نے یعنی اہل مدین نے شعیب کو جھٹلایا، تو ہوا یہ کہ انہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک و برباد کیا، اور تمہارے لیے ان کی برباد شدہ مکانات واضح ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو ایسا خوشنما بنا دیا تھا کہ انہیں سیدھے راستے سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک و برباد کیا، اور ہم نے ان کے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ لوگ آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ ہر ایک کو ہم نے ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ کی، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جن پر ہم نے ہوائیں بھیجی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ سورہ عنکبوت کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس کے تعارف میں یہ بات آئی تھی کہ اس سورت کا بنیادی مقصد ان مسلمانوں کو تسلی دینا اور ڈھارس باندھنا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تھوڑے کمزور پڑ گئے تھے۔ لہذا اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ماضی میں گزرے ہوئے کئی قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ابتدا میں ان کے حالات بھی آزمائش سے دوچار تھے، لیکن آخر کار انجام کار کامیابی اور فتح انہیں ہی حاصل ہوئی، اور اللہ کے دشمن اور اللہ کے باغیوں کو مغلوب ہونا پڑا، اور اللہ کے عذاب کے وہ لوگ مستحق ہوئے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ کل بھی کئی انبیاء کرام، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے تفصیل سے آیا، اور اس سے پہلے بھی کئی صورتوں کے اندر ان تمام انبیاء کرام کے حالات اور ان کے قوم کے حالات بہت تفصیل سے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ آج بھی قرآن سب سے پہلے جو کل کی جو آیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، اس میں یہ بات آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے صرف اور صرف عراق کے اندر ایک آدمی تھے، اور وہ کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ خود حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی پیغمبر بنایا۔ تو آج لوط علیہ السلام، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، اور اس کے بعد خلاصے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن انبیاء کرام اور ان کے قوموں کے ساتھ کیا حالات بنے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کو تذکرہ کے طور پر فرمایا کہ دیکھو ہم نے لوط کو بھی ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ اب جب پیغمبر آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کے کام کو انجام دیتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے ایسا کردار پیش نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اس قوم کے اندر ہم جس پرستی کا مرض بڑھا ہوا تھا، یعنی مرد سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی بہت زیادہ اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے ایسی بے حیائی کا کام تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اندر ایسی برائی پائی جاتی ہے کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی اور نے ایسا کام انجام نہیں دیا، یعنی اس سے پہلے دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری تھی جن کے اندر اجتماعی طور پر اس طرح کی بے حیائی اور بدفعلی پائی جاتی ہو۔
لہذا ہوا یہ کہ دوسری جگہوں پر یہ سارے واقعات بہت تفصیل سے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا اور کہا کہ دیکھو میری قوم کے اندر بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، تم ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرو. لیکن یہ لوگ لوط علیہ السلام کی باتوں کو مانتے نہیں تھے اور اس بے حیائی کے عمل کے اندر وہ بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. اور دوسری برائی اس قوم کے اندر یہ تھی، لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر، کہ یہ لوگ راستے میں ڈاکہ زنی کرتے تھے. کوئی قافلہ گزرتا تھا، کوئی مسافر گزرتا تھا تو اس کے ساتھ لوٹ مار کر کے اس کا مال یہ لوگ اپنے قبضے کے اندر کر لیتے تھے. لہذا یہ دو برائیاں بنیادی طور پر اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی. تو اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اسلام نے کہا انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، کیا تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور راستے میں ڈاکہ ڈالتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو. وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی بھری مجلسوں میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو. یعنی یہ لوگ بیٹھ کر اسی طرح کی برائیوں کا مشورہ آپس میں کیا کرتے تھے اور بھری مجلس میں یہ لوگ بڑے فخر انداز میں اس برائی کا تذکرہ بھی کرتے تھے اور اس کا پلان بھی بناتے تھے. لہذا ان کاموں سے کس نے روکا ان کو؟ لوط علیہ السلام نے روکا. لیکن ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ وہ کہنے لگے، لوط علیہ السلام نے ڈرایا کہ دیکھو اس طرح کی بے حیائی کے کام کو انجام دو گی تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا، تم بچ جاؤ. تو ان کی قوم کا جواب تھا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. قوم کہنے لگی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب لا کر ہمارے سامنے دکھلاؤ. یعنی گناہ پر جڑی تو تھے ہی، ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تھے، اس کا مذاق اڑاتے. تو کہتے سچے ہو تو لا کر دکھلا دو عذاب. یہ کیا ہے کہ چوری اس کے اوپر سینہ زوری، یعنی ڈر بھی نہیں پیدا ہو رہا اور جس چیز سے ڈرایا جا رہا اس کا مذاق اڑایا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ ارے اگر تم مجھے اس چیز کی دھمکی دے رہے ہو تو یہ لا کر میری آنکھوں کے سامنے پیش کر دو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. تو ہوا یہ کہ لوط علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے دعا کی اور کہا کہ میرے پروردگار آپ مجھے مفسد لوگوں کے خلاف میری آپ مدد فرمائیے. اب ہوا یہ کہ چونکہ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا کے اندر موجود تھے، لوط علیہ السلام کو الگ بستی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. تو اب ہوا یہ، اور ادھر ایک معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں اولاد عطا کی جائے. تو اب یہ خوشخبری لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور انہی فرشتوں کی ذمہ داری یہ بھی رکھی گئی کہ آپ وہاں خوشخبری دے دیں اور پھر آگے چل کر لوط کی بستی کو بھی آپ کو ہلاک و برباد کرنا ہے. چنانچہ ہوا یہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ. یہاں پہ واقعات بہت تفصیل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جو ضروری چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں. اور قرآن کا مقصد بھی واقعات کو تفصیل سے بیان کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ قرآن کریم جو ماضی کی قوموں کے واقعات کا تذکرہ کرتا ہے اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. لہذا ہوا یہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. وہ جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، کس چیز کی؟ اولاد کی خوشخبری لے کر، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے بھی ہیں. یہ جو لوط کی بستی ہے، قوم لوط جہاں پر آباد ہے، ان کو ہم ہلاک و برباد بھی کرنے کی ذمہ داری لے کر وہاں سے آئے. کیوں؟ ان اہلھا کانوا ظالمین. کیونکہ وہاں کے لوگ کیا ہیں؟ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایک بے حیائی کا کہ کام کو یہ لوگ اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں اور لوط کے سمجھانے کی وجہ سے یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں بلکہ الٹا اللہ کے عذاب کے سلسلے میں جلدی مچا رہے تھے. لہذا ہوا یہ کہ ابراہیم السلام نے ان فرشتوں سے کہا ان فیہا لوطا، کہ تم جس بستی کو ہلاک و برباد کرنے آئے ہو وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں، تو لوط کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس بستی میں کون کون رہتے ہیں، ہمارے پاس پوری فہرست موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.
اب معاملہ یہ کہ لوط اور لوط کے جو متعلقین ہیں، لوط پر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، لوط کا جو لوگ ساتھ دینے والے، ان کو تو ہم اس عذاب سے بچا لیں گے، وہ اس عذاب میں اللہ کے غضب کا مستحق نہیں بنیں گے، بلکہ وہ تو بچ جائیں گے۔ ہاں، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچے گی، علم رات، کیوں؟ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی اور ان کا ساتھ دیتی تھی، ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی ان برائیوں کے انجام دینے کے سلسلے میں۔ لہذا اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ جب عذاب نازل ہوگا تو لوط کی بیوی بھی اس عذاب کا مستحق بنی گی۔ لہذا ہوا یہی، الا امرأۃ سوائے ان کی بیوی، کیوں؟ کانت من الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لہذا اب ہوتا یہ کہ یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اولاد کی خوشخبری دے کر جاتے ہیں کہاں؟ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے پاس۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُمْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اب ہوتا یہ کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے پہنچتے ہیں تو دوسری آیتوں کے اندر ہے کہ یہ بدبخت قوم ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، چونکہ بالکل نوجوان شکل میں آتے ہیں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو یہ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ان سے ہم کیا کریں گے، نعوذ باللہ، اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے۔ اور لوط علیہ السلام کو بہت پشیمانی کا سامنا ہوتا ہے کہ میرے یہاں مہمان آئے اور مہمانوں کے پیچھے یہ لوگ اتنی بدنیتی کے ساتھ پیچھے لگ گئے، چونکہ شروع میں لوط علیہ السلام پہچانتے نہیں کہ کیا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک و برباد کرنے آئے ہوئے ہیں۔ لہذا ہوتا یہ کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر پہنچتے ہیں تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں۔ ان کو کیا ہوتی ہے؟ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ارے ان مہمانوں کے ساتھ کہیں کوئی برا نہ کر دے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور لوط علیہ السلام کا دل بہت زیادہ تنگ ہونے لگتا ہے۔ تب یہ فرشتے بھاپ لیتے لوط علیہ السلام کے حالات کو تو کہنے لگتے لا تخف ولا تحزن، اے لوط آپ کو ڈرنے کی اور غم کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ کیونکہ انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، کیونکہ ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو اس عذاب میں ہلاک نہیں کریں گے بلکہ آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ ہاں، آپ کی بیوی بچنے والی نہیں ہے کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ دیکھیے ان واقعات سے ایک بات بہت بنیادی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے یہاں معافی کے لیے رشتہ داریاں نہیں چلیں گی، اللہ کے یہاں معافی کے لیے آپ کا کس سے تعلق ہے، کون آپ کا شوہر ہے، کس کی آپ بیوی ہیں، کون آپ کے والد ہیں، کس کے آپ بیٹے ہیں، کون آپ کا بھائی ہے، کس کی آپ بہن ہے، یہ ساری چیزیں وہاں چلتی نہیں ہے۔ وہاں تو ایمان و عمل صالح کام آنے والا ہے۔ اگر نافرمانی اور کفر و شرک کے راستے پر چلنے والا شخص کسی نبی اور رسول کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ بھی بچنے والی اللہ کے عذاب سے نہیں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی جگہ پہ یہ ساری حقیقت قرآن نے واضح کی کہ دنیا کے اندر انسان کسی مسئلے کے اندر پھنستا ہے تو کیسے بچ کے نکل جاتا ہے، کبھی پیسے کے زور پر، کبھی تعلقات کے زور پر، کبھی سورس اور پیروی کی زور پر انسان بچ جاتا ہے۔ کبھی آپ کو ٹریفک والا پکڑ لے، فوراً آپ 4 جگہ فون لگانا شروع کرتے ہیں، میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، فلاں سے میرے تعلقات ہیں، وہاں سے بات نہیں بنتی ہے تو کچھ پیسے نکال کر دینا چاہتے ہیں کہ اس سے تو کام ہمارا بن جائے گا۔ وہاں یہ ساری چیزوں میں سے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ پوری دنیا کو بھی اگر وہ لوگ چاہیں گے کہ پوری دنیا کو ہم اپنی سزا کے جرمانے کے طور پر پیش کر دے اور وہ قبول کر لی جائے تو وہ بھی قبول ہونے والی نہیں ہے، اور نہ یہ بات وہاں پر چلے گی کہ میرا تعلق فلاں سے ہے یا فلاں سے۔ لہذا وہ فرشتے کہنے لگے انا منزلون علی اہل هذه القریہ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، کہ یہاں کے جو باشندے ہیں وہ جن بدعملی کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آسمان سے ان کے اوپر ہم عذاب کو اتارنے والے ہیں۔ اور وَلَقَدْ تَرَكْنَا، قرآن نے کہا کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو بعد میں آنے والے عقل مند لوگوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم نے ان کو نمونہ بنا کر، عبرت کا سامان بنا کر چھوڑ رکھا ہے۔ یعنی آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں جہاں قوم لوط آباد ہوا کرتی تھی، جہاں قوم لوط بسا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جن جگہوں پر نازل ہوا وہ کھنڈرات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں تاکہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان وہ
لہذا یہ کچھ واقعات کی جھلک تھی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کی۔ اب آگے جو آ رہا وہ آ رہا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعیبہ، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس قوم کے اندر جو بنیادی طور پر جو برائیاں تھیں اور اس کا تذکرہ قرآن نے دوسری جگہوں پر کیا، یہاں پر نہیں کیا ہے، وہ یہ تھی کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، جب اپنا حق لیتی تھی تو بڑھا کر لینا چاہتی تھی، اور دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی باری آتی تھی تو اس میں کمی اور نقصان کر کے ادا کرنا چاہتی تھی۔ لہذا مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور شعیب اسلام وہی ہیں جو کس کے سسر بنے آگے چل کر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو کہاں گئے تھے؟ مدین ہی گئے تھے، اور مدین جانے کے بعد شعیب اسلام کیا انہوں نے 10 سال خدمت انجام دی تھی، اور انہی کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوتا ہے۔ لہذا تمام انبیاء کرام آئے، ان کی بنیادی تعلیمات کیا تھی کہ سب نے یہی کہا اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن سے خوف کھاؤ، اللہ سے ملاقات کی امید رکھو، آخرت کے دن کی امید رکھو۔ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کی اصل یہی ساری تعلیمات ہیں۔ سب نے آ کر وحدانیت کی تعلیم دی، سب نے بتلایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کا اقرار کرو، اور سب نے آ کر بتلایا کہ دیکھو اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، وہاں اس زندگی کے اندر کیے ہوئے ہر عمل کا تمہیں بدلہ دینا ہے۔ لہذا مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو کہنے لگا میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، زمین کے اندر فساد والا کام نہ کرو۔ لہذا ہوا یہ فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے بھی کس کو جھٹلا دیا؟ شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا کہ تم رسول نہیں ہو، اور دھمکی دی کہ اگر تم اس کام سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، 9 پارے کی ابتدا میں ہے کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ یا اور تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا کہ تم ہماری مذہب کی طرف لوٹ آؤ، یا کہ ہم تمہیں یہاں سے اپنی بستی سے باہر نکال دیں۔ وہی اعلان ان لوگوں نے کیا گھر واپسی کا، جو آج اس ملک کے اندر ہم اور آپ روزمرہ سنتے ہیں اور دیکھتے کہ یا تو تم ہندو بن جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ، شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو جاؤ، یا کہ تمہیں اس ملک کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اس طرح کی دھمکی شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی شعیب اسلام کو دیا، اور ان کی رسالت کا ان لوگوں نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ لہذا ہوا یہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک تیز آواز، چنگھاڑ جس کو کہتے ہیں، وہ اس قوم کے اوپر عذاب کی شکل میں آئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اس کا اثر یہ ہوا کہ سب کے سب بے ہوش ہو کر اوندھے منہ پڑ گئے، اوندھے منہ سب کے سب لوگ گر پڑے، جیسے تاڑ کا گاچھ گرتا ہے نا، تاڑ کا لمبا لمبا گاچھ، یہ قوم بہت لمبی لمبی، اس قوم کے افراد بہت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، ہٹے کٹے، اسی طریقے سے پوری قوم اوندھے منہ سمجھتے ہیں آپ، منہ کے بل اگر کوئی گرے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ فوراً اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہی حال اس قوم کا ہوا، پوری قوم اس چنگھاڑ اور اس آواز کو برداشت نہیں کر سکی، اور وہ ایسا عذاب بن کر آئی کہ پوری قوم اوندھے منہ گر کے ہلاک و برباد ہو گئی۔ وعاد و ثمود، اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک و برباد کیا۔ حضرت قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور قوم عاد کی طرف حضرت بتائیے، قوم عاد کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ لہذا قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تمہارے لیے ان کی جو آبادیاں تھیں، ان کے جو مکانات تھے، وہ آج بھی عبرت کے لیے موجود ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں کیا دنیا کے اندر موجود ہے، عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور ہوا کیا ان کے ساتھ؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ کیا بات قرآن نے کہا کہ شیطان نے ان کے سامنے ان کے عمل کو ایسا خوشنما بنا کر پیش کر دیا تھا کہ جو تم کر رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، جو تمہاری آئیڈیالوجی ہے، جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہاری فکر ہے، وہی بہتر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ سیدھے راستے سے رک گئے۔ ان کے سامنے حق آیا، لیکن شیطان نے ان کو ایسی پٹی پڑھا دی کہ تم ہی حق پر ہو، تمہارا ہی راستہ
صحیح راستہ ہے، تم جو کر رہے ہو وہی بہتر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسولوں کی باتوں کو ان لوگوں نے مان کر نہیں دیا اور حق کے راستے کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ قرآن نے کہا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ دنیاوی معاملات میں یہ لوگ سوجھ بوجھ والے لوگ تھے۔ یہ جو قومیں تھیں، قوم عاد اور قوم سمود، ایسی نہیں تھی بیوقوف قوم تھی، بلکہ دنیاوی معاملات میں ان کو بہت زیادہ سمجھ اور بوجھ حاصل تھی، سمجھدار لوگ تھے، لیکن آخرت سے غافل تھے۔ کیا پتہ چلا کہ سمجھ اور بوجھ اور عقل یہ اس بات کے لیے گارنٹی نہیں بن سکتی وہ انسان حق کو قبول بھی کر لے۔ حق کو قبول کرنے کے لیے توفیق الہی ضروری ہے۔ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر، آج دنیا کیا ہے، وہ اپنے عقل پر چلنا چاہتی ہے، عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتی ہے، شریعت کے احکامات کو عقل کے ترازو پر تولنا چاہتی ہے، اور کہتی ہے جب تک عقل میں یہ بات نہیں ہے، جب تک لاجک نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک اس کام کو کرنے والے نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام کا نظریہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ایسے احکامات کا حکم دیتا ہے جو عقل میں آئی نہیں۔ ہر حکم کی کوئی نہ کوئی عقلی مصلحت اور حکمت بھی لوگوں نے ثابت کی ہے، لیکن یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہی چیزیں ہوں گی جو ہمارے آپ کے عقل میں آئے گی، ہم جس کو بہتر سمجھیں گے وہی دین بن کر آئے، نہیں، پھر دین کہاں رہا؟ ہر بات آپ کے عقل کے مطابق، عقل کا گھوڑا اسی لیے ہر جگہ ہمیں اور آپ کو چلانا نہیں چاہیے، بلکہ اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینے کا۔ بات سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، ترک سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، دلیل سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، جب اللہ اس کے رسول نے ایک کام کے کرنے کا حکم دیا کہ قربانی کے ایام میں جانور کو ذبح کرو تو کرو، بھلے تمہارے عقل میں یہ بات آئے یا نہیں آئے کہ کیوں ایک گونگے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کے پاس اپنا درد بیان کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، اس کو آخرکار ذبح کرنے اور تکلیف میں گزاروانے کے حکم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بات ہمارے اور آپ کے عقل میں آئے یا نہیں آئے، لیکن اللہ اس کے رسول نے بات کا حکم دیا، لہذا تو کر گزرو۔ اسلام نام اسی کا ہے، مسلمان کہتے ہی اس کو جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے کہ جو حکم آ گیا آ گیا، اس کے پیچھے کیوں یہ حکم دیا گیا ہے، کیا دلیل ہے، کیا ترک ہے، کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، اس کو جاننے کے پیچھے عقل والے نہیں پڑتے ہیں۔ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کے پیچھے دلیل کو کیا کریں، طلب کریں۔ آج یہ بھی ذہن دنیا کے اندر بنتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کو کسی بات کا حکم دیجئے فوراً پوچھیں گے اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت اور حکمت ہے۔ یہ دراصل اس کام کے نہ کرنے کو لے کر پہلا بہانہ بنتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ پہلے دلائل کے معاملات میں الجھ جاؤ، تم اس کی حکمت اور مصلحت کے پیچھے پڑ جاؤ تاکہ تمہیں عمل کی توفیق ہی نہ ہو، تاکہ تمہیں عمل کی توفیق ہی نہ ہو۔ اور قرآن نے کہا وقارون و فرعون و حامان، جیسے ہم نے قوم سمود کو، قوم عاد کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو جیسے ہم نے ہلاک کیا، ویسے ہی ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو ہلاک و برباد کیا۔ ابھی پچھلے سورہ قصص کے اندر آپ نے دیکھا قارون کا تذکرہ آیا، فرعون کا تذکرہ تو کئی مرتبہ قرآن نے کئی صورتوں کے اندر کیا۔ ان قوموں کا بھی حال کیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی نافرمانیاں کی، مان کر نہیں دی، اور آزمائشوں اور ابتلاؤں سے اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کو گزروایا ان لوگوں نے۔ آخرکار نتیجہ یہ ہوا یہ لوگ ہلاک و برباد ہوئے، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے وہی کامیاب اور فاتح بن کر دنیا کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارا۔ لہذا کہا وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے کیا لے کر آئے تھے؟ معجزات لے کر آئے تھے، اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، لہذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، کہ ان لوگوں نے زمین کے اندر تکبر کا مظاہرہ کیا، یہ لوگ اکڑ کر چلے، انہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا، اور وہ لوگ اس سلسلے میں آگے بڑھنے والے بھی نہیں تھے، وما كانوا سابقین، اس سلسلے میں وہ سبقت کرنے والے نہیں تھے۔ لہذا اب قرآن نے خلاصے کے طور پر کہا دیکھو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ جتنی قوموں کا تمہارے سامنے تذکرہ ہوا، ان قوموں کو کے اوپر ہم نے عذاب جو نازل کیا وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا، ان کے عملوں کی وجہ سے کیا، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے کیا، ان کی طرف سے اللہ اس کے رسول کا مسلسل انکار پائے جانے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، ان سب کو اپنے عذاب کے اندر پکڑا۔ لہذا ہوا یہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، لہذا کچھ قومیں تو وہ تھی جن کے اوپر ہم نے عذاب کی شکل میں ہوائیں بھیجی،
کیا بھیجی ہم نے؟ عذاب کی شکل میں ہوائیں بھیجی. ومنہم من اخذتہ الصیحہ، اور کچھ قومیں وہ تھی جن کو ہم نے عذاب کی شکل میں ان کے اوپر ایک چنگھاڑ آواز اور زلزلہ کی شکل ہم نے ان کے ہاں بھیجے. یعنی بعض قوموں کو اللہ نے تیز چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک و برباد کیا. ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور بعض قومیں وہ تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا. یہ قارون کے ساتھ ہوا. جو سب سے پہلے حاسبہ والا ہوا وہ قوم عاد کے ساتھ ہوا، اور یہ ومنہم من اخذتہ الصیحہ چنگھاڑ والا معاملہ یہ قوم شعیب کے ساتھ ہوا. ومنہم من خسفنا بہ الارض یعنی زمین میں دھسانے والا معاملہ قارون کے ساتھ ہوا. ومنہم من اغرقنا، اور بعض قومیں وہ تھی جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو دیا. یہ کون لوگ تھے پانی کے اندر ڈبوئے جانے والے؟ ایک تو فرعون تھے، فرعونی پانی کے اندر ڈبوئے گئے. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی کیا ہوا؟ طوفان نوح آیا، وہ پوری قوم بھی کہاں تباہ و برباد کی گئی؟ پانی کے اندر. لہذا اس کے بعد قرآن نے ایک اصول بتلایا اور سمجھایا کہ دیکھو وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ایسا نہیں ہے کہ کسی پر ہم نے ہوائیں بھیجی، کسی کے اوپر ہم نے زلزلہ بھیجا، کسی کو وہ اپنے آسمان سے پتھر کی بارش برسائی، کسی کو ہم نے زمین کے اندر غرق کر دیا، کسی کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، کسی کے اوپر ہم نے طوفان اور سیلاب اور پانی کے ذریعے عذاب دے کر تباہ و برباد کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم کیا. وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی، بلکہ حقیقت یہ ہے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ دین حق کو قبول نہ کرنا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا انکار کرنا، اللہ اس کے رسول کو جھٹلانا، اللہ کے ساتھ غیروں کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کرنا. یہی سب سے بڑا کیا تھا؟ ظلم تھا. اس ظلم کی بنیاد پر جبکہ ان کو سمجھانے کے لیے نبی اور رسولوں کو بھیجا گیا، انہوں نے اپنی پوری کوشش، پوری جد و جہد کی، ان کے درمیان ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، ان کے سامنے حق کو لے کر ان کے منہ مانگے معجزات اور مطالبات کو پورا کروایا اللہ کے ذریعے، اور وہ معجزات بھی پیش کیے. اس کے باوجود جب ہردرمی پائی گئی، انکار پایا گیا، بغاوت پائی گئی، سرکشی پائی گئی، اور اس کے اندر اصرار رہا، تب جا کر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا گیا. اللہ کی عادت اور اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ یوں ہی کسی قوم کو ہلاک و برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ پہلے ان کے درمیان مصلحین کو بھیجتا ہے، انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا ہے، وہ ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر ان کا کوئی اعتراض ہوتا ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، تو اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے وحی کی شکل میں. پھر اگر ان کی طرف سے کوئی معجزات کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ان معجزات کو پورا بھی کیا جاتا ہے. دیکھیے کس قوم کے اندر معجزات نہیں بھیجے گئے؟ قوم سمود کے اندر اونٹنی بھیجی گئی، وہ کہتے تھے کہ سامنے والے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھلا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھلایا کہ ان کے پھینکے ہوئے لاٹھی نے سانپ کی شکل اختیار کر کے تمام جادوؤں کے سانپوں کو نکل ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے جتنے معجزات ان لوگوں نے طلب کیے وہ پیش کیے. حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کر کے دکھلایا. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے آگ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر سے محفوظ نکلے، جسم کا ایک حصہ بھی ان کا جلا کٹا نہیں. یہ سارے معجزات ان کے سامنے پیش کر دیے گئے. اس کے باوجود جب قوموں نے انکار کیا اور قوموں نے سرکشی کی اور قوموں نے ہٹ دھرمی کے اندر اصرار کیا، ایک ہوتا ہے انکار کرنا، ایک انکار میں تسلسل باقی رکھنا، بار بار انکار کرنا، بار بار جھٹلانا، بار بار تکذیب کرنا. جب یہ عمل پایا گیا تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا. تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے؟ بتائیے آپ. وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. لیکن لوگ خود اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم و زیادتی کو انجام دے رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.